الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تفسیر خزائن العرفان کے درس نمبر 7 کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 سے کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو طریقہ کار معلوم ہے، کنز الایمان شریف ترجمہ جو ہے اس پہ حاشیہ تفسیر خزائن العرفان کی صورت میں جو درج ہے، ان کا انداز یہ کہ پوری آیت کے بعد تفسیر نہیں لکھتے بلکہ چند الفاظ کے بعد ہی تفسیر لکھ دیتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایک ہی آیت میں 2-3 مختلف چیزیں بیان ہو رہی ہوتی ہیں، تو یہ ضروری چیز ہے اور بہت اچھی ماشاء اللہ تفسیر انہوں نے لکھی ہے۔ تو ہم ترجمہ اور تفسیر ملا کے پڑھ رہے ہیں اور صرف اردو میں پڑھ رہے ہیں ترجمہ اور تفسیر۔ تو ہمارا اصل مقصد کیا ہے؟ سمجھ کر پڑھنا۔ قرآن کے فیضان سے ہمیں تبھی حصہ ملے گا کما حق ہو، کہ اگر ہم اس کو واقعی سمجھیں اور اس پہ عمل بھی کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ تو صرف عربی پڑھنا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ عربی ہماری مادری زبان نہیں ہے یا اتنی زیادہ عربی ہم نے سیکھی نہیں ہے۔ تو یہ ترجمہ چونکہ ایک مستند ترین ترجمہ ہے، یہ تفسیر ایک مستند ترین تفسیر ہے، تو ایک مسلم سنی حنفی اور حقیقی معنوں میں بریلوی میرے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ترجمہ ہے، اور انہی کے خلیفہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ کی لکھی ہوئی تفسیر ہے۔ تو بڑے اطمینان سے پڑھا کریں، بڑے سیٹسفائیڈ ہو کر پڑھا کریں کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں عین قرآن و سنت ہے، کوئی اس میں شک ہی نہیں ہے، اور جو کچھ پڑھتے جائیں سمجھتے جائیں، اپنے ذہن میں قلوب و ذہان میں دل میں بٹھاتے جائیں اور اپنی زندگی میں اس پہ عمل کرتے جائیں، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں ملیں گی۔ تو آئیے بلا تاخیر ابھی صفحہ نمبر 68 سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 کے ترجمہ اور تفسیر خزائن العرفان کا آغاز کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے اور ایسے بڑے نشان ہائے قدرت سے تم نے عبرت حاصل نہ کی، تو وہ پتھروں کی مثل ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ کرے یعنی سخت، اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ بھئی ہمہ تمہارے دل اثر پذیر نہیں، پتھروں میں بھی اللہ نے ادراک و شعور دیا ہے، انہیں خوف الہی ہوتا ہے، وہ تسبیح کرتے ہیں۔ اِن مِّن شَیْءٍ إِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، مطلب کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے یعنی اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ ترمذی میں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اطراف مکہ میں گیا، جو درخت یا پہاڑ سامنے آتا تھا، السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کرتا تھا، اور اللہ تمہارے کوتکوں سے بے خبر نہیں۔ کوتکوں مطلب کاموں سے۔ تو اے مسلمانوں، کیا تمہیں یہ طمع ہے کہ یہ یہودی تمہارا یقین لائیں گے اور ان میں کا
تو ایک گروہ وہ تھا کہ اللہ کا کلام سنتے پھر سمجھنے کے بعد اسے دانستہ بدل دیتے، جیسے انہوں نے تورات میں تحریف کی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت بدل ڈالی، یعنی تورات میں جو آپ کی نعت تھی، جو آپ کی تعریف، جو آپ کے بارے میں باتیں تھیں، وہ بدل ڈالیں، اور جب مسلمانوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے۔ شان نزول، یہ آیت ان یہودیوں کی شان میں نازل ہوئی جو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، یہودی منافق جب صحابہ کرام سے ملتے تو کہتے کہ جس پر تم ایمان لائے اس پر ہم بھی ایمان لائے، تم حق پر ہو اور تمہارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، ان کا قول حق ہے، ہم ان کی نعت و صفت اپنی کتاب تورات میں پاتے ہیں۔ ان لوگوں پر رؤسا یہود ملامت کرتے تھے، اور اس کا بیان وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ میں ہے، بحوالہ خازن۔ فائدہ، اس سے معلوم ہوا کہ حق پوشی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوصاف کا چھپانا اور کمالات کا انکار کرنا یہود کا طریقہ ہے۔ آج کل کے بہت سے گمراہوں کی یہی عادت ہے، مطلب آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت بیان کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں، بخل سے کام لیتے ہیں، اور یہ اشارہ جو ہے نا ان لوگوں کی طرف ہے جو میلاد نہیں مناتے، اور آپ کو پتہ ہے کون کون نہیں مناتے، اور جب آپس میں اکیلے ہوں تو کہیں وہ علم جو اللہ نے تم پر کھولا مسلمانوں سے بیان کیے دیتے ہو کہ اس سے تمہارے رب کے یہاں تم ہی پر حجت لائیں، کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے؟ اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں کہ جو کتاب کو نہیں جانتے، کتاب سے مراد تورات مراد ہے، مگر زبانی پڑھ لینا۔ امانیہ امنیہ کی جمع ہے اور اس کے معنی زبانی پڑھنے کے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آیت کے معنی یہ ہیں کہ کتاب کو نہیں جانتے مگر صرف زبانی پڑھ لینا، بغیر معنی سمجھے۔ بعض مفسرین نے یہ معنی بھی بیان کیے ہیں کہ امانیج سے وہ جھوٹی گڑی ہوئی باتیں مراد ہیں جو یہودیوں نے اپنے علماء سے سن کر بے تحقیق مان لی تھیں، یا کچھ اپنی من گھڑت اور وہ نرے گمان میں ہیں، تو خرابی ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھیں پھر کہہ دیں یہ خدا کے پاس سے ہے کہ اس کی عوض تھوڑے دام حاصل کریں۔ شان نزول، جب سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے تو علماء تورات و رؤسا یہود، یعنی یہود کے جو امیر لوگ تھے، رئیس لوگ تھے، کو قوی اندیشہ ہو گیا کہ ان کی روزی جاتی رہے گی اور سرداری مٹ جائے گی، کیونکہ تورات میں حضور کا حلیہ اور اوصاف مذکور ہیں۔ جب لوگ حضور کو اس کے مطابق پائیں گے فوراً ایمان لے آئیں گے اور اپنے علماء اور رؤسا کو چھوڑ دیں گے۔ اس اندیشہ سے انہوں نے تورات میں تحریف و تغییر کر ڈالی اور حلیہ شریف بدل دیا۔ مثلا تورات میں آپ کے اوصاف یہ لکھے تھے کہ آپ خوب رو ہیں، بال خوبصورت، آنکھیں سرمگی، قد میانہ ہے۔ اس کو مٹا کر انہوں نے یہ بتایا کہ وہ بہت دراز قامت ہیں، آنکھیں کنجی نیلی، بال الجھے ہیں، معاذ اللہ۔ یہی عوام کو سناتے، یہی کتاب الہی کا مضمون بتاتے اور سمجھتے کہ لوگ حضور کو اس کے خلاف پائیں گے تو آپ پر ایمان نہ لائیں گے، ہمارے گرویدہ رہیں گے اور ہماری کمائی میں فرق نہ آئے گا۔ تو خرابی ہے ان کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے سے، اور خرابی ان کے لیے اس کمائی سے، اور بولے ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دن۔ شان نزول،
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہود کہتے تھے کہ وہ دوزخ میں ہرگز داخل نہ ہوں گے مگر صرف اتنی مدت کے لیے جتنے عرصے ان کے آباء و اجداد نے گوسالہ پوجا تھا، یعنی کہ وہ گائے کا جو بچھڑا بنایا تھا نا سامری نے جادو سے، اس کا آگے ذکر آئے گا، اور وہ 40 روز ہیں، اس کے بعد وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تم فرما دو کیا خدا سے تم نے کوئی عہد لے رکھا ہے جب تو اللہ ہرگز اپنا عہد خلاف نہ کرے گا، کیونکہ کذب بڑا عیب ہے اور عیب اللہ تعالیٰ پر محال، لہذا اس کا کذب تو ممکن نہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے تم سے صرف 40 روز کے عذاب کے بعد چھوڑ دینے کا وعدہ ہی نہیں فرمایا تو تمہارا قول باطل ہوا۔ یا خدا پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ ہاں کیوں نہیں، جو گناہ کمائے اور اس کی خطا اسے گھیر لے۔ اس آیت میں گناہ سے شرک و کفر مراد اور احاطہ کرنے سے یہ مراد ہے کہ نجات کی تمام راہیں بند ہو جائیں اور کفر و شرک ہی پر اس کی موت آئے، کیونکہ مومن خواہ کیسا بھی گناہ گار ہو گناہوں سے گھرا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایمان جو اعظم طاعت ہے، سبحان اللہ، وہ اس کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ ایمان جو ہم لائے ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان ہے، یہ بہت بڑی فرما برداری ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ بہت بڑی طاعت ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ وہ دوزخ والوں میں ہے انہیں ہمیشہ اس میں رہنا، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت والے ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ بنی اسرائیل کا میں نے پہلے بھی ایک لیسن میں سمجھایا تھا کہ بنی کہتے ہیں اولاد کو، اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، عبداللہ عربی میں کہیں گے اس کو۔ یہ لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا، کیونکہ وہ اللہ کے نبی بھی ہیں اور بہت عبادت فرماتے تھے، تو اللہ والا مشہور تھے نا، تو اسرائیل ان کو کہا کرتے تھے لوگ۔ تو بنی اسرائیل سے مراد ان کی اولاد ہے، اور یہاں عام طور پہ مخاطب جو ہیں وہ یہود ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم فرمانے کے بعد والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت بہت ضروری ہے۔ والدین کے ساتھ بھلائی کے یہ معنی ہے کہ ایسی کوئی بات نہ کہے اور ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے انہیں ایذا ہو، اور اپنے بدن و مال سے ان کی خدمت میں دریغ نہ کرے، جب انہیں ضرورت ہو ان کے پاس حاضر رہے۔ مسئلہ، اگر والدین اپنی خدمت کے لیے نوافل چھوڑنے کا حکم دیں تو چھوڑ دے، ان کی خدمت نفل سے مقدم ہے۔ مسئلہ، واجبات والدین کے حکم سے ترک نہیں کیے جا سکتے۔ والدین کے ساتھ احسان کے طریقے جو احادیث سے ثابت ہیں یہ ہیں کہ تہ دل سے ان کے ساتھ محبت رکھیں، رفتار و گفتار میں، نشست و برخاست میں ادب لازم جانیں، ان کی شان میں تعظیم کے لفظ کہے، ان کو راضی کرنے کی سعی کرتا رہے، اپنے نفیس مال کو ان سے نہ بچائے، ان کے مرنے کے بعد ان کی وصیتیں جاری کرے، ان کے لیے فاتحہ، صدقات، تلاوت قرآن سے ایصال ثواب کرے، اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی دعا کرے، ہفتہ وار ان کی قبر کی زیارت کرے۔
بحوالہ فتح العزیز۔ والدین کے ساتھ بھلائی کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر وہ گناہوں کے عادی ہوں یا کسی بد مذہبی میں گرفتار ہوں تو ان کو بنرمی، اصلاح و تقویٰ اور عقیدہ حقہ کی طرف لانے کی کوشش کرتا رہے، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اچھی بات سے یہ مراد نیکیوں کی ترغیب اور بدیوں سے روکنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ معنی یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حق اور سچ بات کہو۔ اگر کوئی دریافت کرے تو حضور کے کمالات و اوصاف سچائی کے ساتھ بیان کر دو، آپ کی خوبیاں نہ چھپاؤ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، پھر تم پھر گئے عہد کے بعد، مگر تم میں کے تھوڑے جو ایمان لے آئے، مثل حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے صحاب کے، انہوں نے تو عہد پورا کیا، اور تمہاری قوم کی عادت ہی اعراض کرنا اور عہد سے پھر جانا ہے، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ اپنوں کا خون نہ کرنا اور اپنوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم گواہ ہو، پھر یہ جو تم ہو اپنوں کو قتل کرنے لگے اور اپنے میں ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکالتے ہو، ان پر مدد دیتے ہو ان کے مخالف کو گناہ اور زیادتی میں، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو بدلہ دے کر چھڑا لیتے ہو، اور ان کا نکالنا تم پر حرام ہے۔ شان نزول۔ توریت میں بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کریں، وطن سے نہ نکالیں، اور جو بنی اسرائیل کسی کی قید میں ہو اس کو مال دے کر چھڑا لیں۔ اس عہد پر انہوں نے اقرار بھی کیا، اپنے نفس پر شاہد بھی ہوئے یعنی گواہ ہوئے، لیکن قائم نہ رہے اور اس سے پھر گئے۔ صورت واقعہ یہ ہے کہ نواحِ مدینہ میں، مدینہ پاک کے گرد و نواح، یہود کے دو فرقے بنی قریظہ اور بنی نذیر سکونت رکھتے تھے، اور مدینہ شریف میں دو فرقے، مدینہ کے اندر دو فرقے، اوس و خزرج، اوس الگ قبیلہ تھا، خزرج الگ قبیلہ تھا، یہ رہتے تھے۔ بنی قریظہ اوس کے حلیف تھے یعنی ان کے فرینڈ تھے، ساتھی تھے، اور بنی نذیر خزرج کے، یعنی ہر ایک قبیلہ نے اپنے حلیف کے ساتھ قسمہ قسمی کی تھی، یعنی قسمیں کھائی ہوئی تھی کہ اگر ہم میں سے کسی پر کوئی حملہ آور ہو تو دوسرا اس کی مدد کرے گا۔ اوس اور خزرج باہم جنگ کرتے تھے، بنی قریظہ اوس کی اور بنی نذیر خزرج کی مدد کے لیے آتے تھے، اور حلیف کے ساتھ ہو کر آپس میں ایک دوسرے پر تلوار چلاتے تھے۔ بنی قریظہ بنی نذیر کو اور بنی قریظہ بنی نذیر کو، اور بنی نذیر بنی قریظہ کو قتل کرتے تھے اور ان کے گھر ویران کر دیتے تھے، انہیں ان کے مساکن یعنی ان کی رہنے کی جگہ سے نکال دیتے تھے، لیکن جب ان کی قوم کے لوگوں کو ان کے حلیف قید کرتے تھے تو وہ ان کو مال دے کر چھڑا لیتے تھے۔ مثلا اگر بنی نذیر کا کوئی شخص اوس کے ہاتھ میں گرفتار ہوتا تو بنی قریظہ اوس کو مالی معاوضہ دے کر اس کو چھڑا لیتے، باوجود کہ اگر وہی شخص لڑائی کے وقت ان کے موقع پر آ جاتا تو اس کے قتل میں ہرگز دریغ نہ کرتے۔ اس فعل پر ملامت کی جاتی ہے کہ جب تم نے اپنوں کی خون ریزی نہ کرنے، ان کو بستیوں سے نہ نکالنے اور ان کے اسیروں کو چھڑانے کا عہد کیا تھا، اس کے کیا معنی کہ قتل و اخراج میں تو درگزر نہ کرو، اور گرفتار ہو جائیں تو چھڑاتے پھرو۔ عہد میں سے کچھ ماننا اور کچھ نہ ماننا کیا معنی رکھتا ہے؟ جب تم قتل اور اخراج سے باز نہ رہے تو تم نے عہد شکنی کی اور حرام کے مرتکب ہوئے اور اس کو حلال جان کر کافر ہو گئے۔ مسئلہ، اس آیت سے معلوم ہوا کہ ظلم و حرام پر امداد کرنا بھی حرام ہے۔ مسئلہ، یہ بھی معلوم ہوا کہ حرام قطعی کو حلال جاننا کفر ہے،
مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ کتاب الہی کے ایک حکم کو نہ ماننا بھی ساری کتاب کا نہ ماننا اور کفر ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو دوبارہ سماعت فرما لیں۔ حرام قطعی کو حلال جاننا یہ کفر ہے۔ مثال ہے جیسے شراب حرام ہے، حرام قطعی ہے، کوئی اس کو حلال کہے تو یہ کفر ہے۔ زنا حرام ہے، حرام قطعی ہے، کوئی اس کو جائز کہے کفر ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کتاب الہی کی ایک حکم کو نہ ماننا بھی ساری کتاب کا نہ ماننا اور کفر ہے۔ مثلا قرآن میں نماز قائم کرنے کا حکم ہے، بندہ کہتا ہے نماز فرض نہیں ہے، باقی سب باتیں مانتا ہے قرآن کی، ایک نہیں مانی تو کافر ہو گیا۔ اتنا یہ امپورٹنٹ مسئلہ ہے۔ فائدہ یعنی کہ اس کی ہمیں سیکھنے کو کیا ملا؟ اس میں یہ تنبیہ بھی ہے کہ جب احکام الہی میں سے بعض کا ماننا بعض کا نہ ماننا کفر ہوا تو یہود کا حضرت سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو ماننا کفر سے نہیں بچا سکتا۔ تو کیا خدا کے کچھ حکموں پر ایمان لاتے ہو اور کچھ سے انکار کرتے ہو؟ تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ کیا ہے مگر یہ کہ دنیا میں رسوا ہو۔ دنیا میں تو یہ رسوائی ہوئی کہ یہ بنی قریظہ 3 ہجری میں مارے گئے۔ ایک روز میں ان کے 700 آدمی قتل کیے گئے تھے، اور بنی نذیر اس سے پہلے ہی جلا وطن کر دیے گئے۔ حلیفوں کی خاطر عہد الہی کی مخالفت کا یہ وبال تھا۔ مسئلہ سے معلوم ہوا کہ کسی کی طرفداری میں دین کی مخالفت کرنا علاوہ اخروی عذاب کے دنیا میں بھی ذلت و رسوائی کا باعث ہوتا ہے، اور قیامت میں سخت تر عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے، اور اللہ تمہارے کوتکوں سے بے خبر نہیں۔ اس میں جیسی نافرمانوں کے لیے وعید شدید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے افعال سے بے خبر نہیں ہے، تمہاری نافرمانیوں پر عذاب شدید فرمائے گا۔ ایسے ہی اس آیت میں مومنین و صالحین کے لیے مژدہ ہے، خوشخبری ہے کہ انہیں اعمال حسنہ کی بہترین جزا ملے گی۔ بحوالہ تفسیر کبیر۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی مول لی، تو نہ ان پر سے عذاب ہلکا اور نہ ان کی مدد کی جائے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی۔ اس کتاب سے تورات مراد ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے تمام عہد مذکور تھے۔ سب سے اہم عہد یہ تھے کہ ہر زمانہ کے پیغمبروں کی اطاعت کرنا، ان پر ایمان لانا، ان کی تعظیم و توقیر کرنا، اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک متواتر انبیاء آتے رہے، ان کی تعداد 4000 بیان کی گئی ہے۔ یہ سب حضرات شریعت موسوی کے محافظ اور اس کے احکام جاری کرنے والے تھے، یعنی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے محافظ تھے اور اس کی تعلیم دیتے تھے۔ چونکہ خاتم الانبیاء کے بعد نبوت کسی کو نہیں مل سکتی، اس لیے شریعت محمدیہ کی حفاظت و اشاعت کی خدمت ربانی علماء اور مجدد مجددین ملت کو عطا ہوئی، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں۔ ان نشانیوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات مراد ہیں، جیسے مردے زندہ کرنا، اندھے اور برس والے کو اچھا کرنا، پرند پیدا کرنا، غیب کی خبر دینا وغیرہ۔ اور پاک روح سے، روح القدس سے حضرت جبریل علیہ السلام مراد ہے کہ روحانی ہیں، وحی لاتے ہیں جس سے قلوب کی حیات ہے۔
وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے پر مامور تھے۔ آپ 33 سال کی عمر شریف میں آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ اس وقت تک حضرت جبریل علیہ السلام سفر حضر میں کبھی آپ سے جدا نہ ہوئے۔ تائید روح القدس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جلیل فضیلت ہے۔ سید عالم کے صدقہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض امتیوں کو بھی تائید روح القدس میسر ہوئی۔ سبحان اللہ، یعنی کہ بعض اللہ والے ایسے ہیں جن کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام ہوتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو ہمیشہ رہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ممبر بچھایا جاتا، وہ نعت شریف پڑھتے، حضور ان کے لیے فرماتے اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ روح القدس سے ان کی مدد فرما۔ اس کی مدد کی، پھر بھی اے یہود تمہاری سرکشی میں فرق نہ آیا، تو کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ لے کر آئے جو تمہارے نفس کی خواہش نہیں، تکبر کرتے ہو، تو ان میں ایک گروہ کو تم جھٹلاتے اور ایک گروہ کو شہید کرتے ہو۔ یہود پیغمبروں کی احکام اپنی خواہشوں کے خلاف پا کر انہیں جھٹلاتے اور موقع پاتے تو قتل کر ڈالتے تھے، جیسے کہ انہوں نے حضرت شعیہ اور زکریا اور بہت انبیاء کو شہید کیا۔ سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی در پہ رہے، کبھی آپ پر جادو کیا، کبھی زہر دیا، طرح طرح کے فریب با ارادہ قتل کیے، اور یہود بولے ہمارے دلوں پر پردے پڑے رہیں۔ یہود نے یہ استہزاءً کہا تھا، یعنی مذاق کے طور پہ کہا تھا۔ ان کی مراد یہ تھی کہ حضور کی ہدایت کو ان کے دلوں تک راہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ بے دین جھوٹے ہیں۔ قلوب اللہ تعالیٰ نے فطرت پر پیدا فرمائے، ان میں قبول حق کی لیاقت رکھی۔ ان کے کفر کی شامت ہے کہ انہوں نے سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اعتراف کرنے کے بعد انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی۔ ان کا اثر ہے، اس کا اثر ہے کہ قبول حق کی نعمت سے محروم ہو گئے، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کے سبب، تو ان میں تھوڑے ایمان لاتے ہیں۔ یہی مضمون دوسری جگہ ارشاد ہوا، اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب یعنی قرآن آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب یعنی توریت کی تصدیق فرماتی ہے۔ سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور حضور کے اوصاف کے بیان میں، اور اس سے پہلے اس نبی کے وسیلہ سے کافروں پر فتح مانگتے تھے۔ شان نزول، سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور قرآن کریم کے نزول سے قبل یہود اپنے حاجات کے لیے حضور کے نام پاک کا وسیلہ سے دعا کرتے اور کامیاب ہوتے تھے، اور اس طرح دعا کیا کرتے تھے اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی، یا رب ہمیں نبی امی کے صدقہ میں فتح و نصرت عطا فرما۔ مسئلہ سے معلوم ہوا کہ مقبولان حق کے وسیلہ سے دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور سے قبل جہان میں حضور کی تشریف آوری کا شہرہ تھا، اس وقت بھی حضور کے وسیلہ سے خلق کی حاجت روائی ہوتی تھی، تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا، اس سے منکر ہو بیٹھے۔ یہ انکار عناد اور حسد اور حب ریاست کی وجہ سے تھا۔ حب ریاست کا مطلب ہے کہ ان کی جو سرداری تھی، وہ مدینہ میں جو حاکم بنے ہوئے تھے، اس کی وجہ سے تھا۔
کہ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان لیں تو ان کی سرداری ختم ہو جانی تھی۔ تو اللہ کی لعنت منکروں پر، کس برے مولوں انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا کہ اللہ کے اتارے سے منکر ہوں۔ یعنی آدمی کو اپنی جان کی خلاصی کے لیے وہی کرنا چاہیے جس سے رہائی کی امید ہو۔ یہود نے یہ برا سودا کیا کہ اللہ کے نبی اور اس کی کتاب کے منکر ہو گئے، اس کی جلن سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہے وحی اتارے۔ یہود کی خواہش تھی کہ ختم نبوت کا منصب بنی اسرائیل میں سے کسی کو ملتا۔ جب دیکھا کہ وہ محروم رہے، بنی اسماعیل نوازے گئے تو حسد سے منکر ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد حرام اور محرومیوں کا باعث ہے، تو غضب پر غضب کے سزاوار ہوئے، یعنی انواع و اقسام کے غضب کے سزاوار ہوئے، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذلت و اہانت والا عذاب کفار کے ساتھ خاص ہے۔ مومنین کو گناہوں کی وجہ سے عذاب ہوا بھی تو ذلت و اہانت کے ساتھ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے۔ یہاں پر انشاءاللہ تعالی ہم سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ صرف ایک لفظ میں سمجھا دوں، عرض کر دوں آپ کی بارگاہ میں۔ یہاں جو کہا گیا ہے نا کہ یہود کی خواہش تھی ختم نبوت کا منصب بنی اسرائیل میں سے کسی کو ملتا، جب دیکھا کہ وہ محروم رہے، بنی اسماعیل نوازے گئے تو حسد سے منکر ہو گئے۔ یہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کا فرق میں عرض کر دیتا ہوں۔ میں نے جیسے ابھی عرض کیا تھا کہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اسرائیل کے والد کون ہیں؟ یعنی یعقوب علیہ السلام کے والد کون ہیں؟ اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کون ہیں؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ بھائی کس کے ہیں؟ یہ بھائی ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے۔ قربانی کے ایام آ رہے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تو بڑی مشہور ہے نا۔ تو مسئلہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام ہوئے، اور ملک شام سے ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر مکہ تشریف لے آئے اور وہیں ان کو چھوڑا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام یہیں پر پروان چڑھے، قبیلہ جرہم یہاں پر آباد ہوا، اور آپ کی شادی ہوئی، اولاد ہوئی، پھر اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد۔ تو آپ کی نسل پاک سے ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اور بنی اسماعیل میں سے آپ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو چونکہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، تو یہ شرف جو ہے بنی اسماعیل کو ملا۔ اور دوسرے بیٹے جو حضرت اسحاق ہیں، وہ دوسری بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہوئے۔ ان کی خوشخبری بھی قرآن پاک میں ہے، ان کی بیوی کو خوشخبری فرشتوں نے دی تھی، اسحاق کی بھی دی اور اس کے بعد پوتے یعقوب کی بھی دی۔ حالانکہ یہ بوڑھی تھی اس وقت، بڑھاپے میں اللہ پاک نے نوازا ان کو۔ تو کیا ہوا، اسحاق علیہ السلام کی اولاد یعنی آپ کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، تو ان کی اولاد کو بنی اسحاق کی بجائے بنی اسرائیل کا لقب دیا گیا۔ یعنی کہ
حضرت اسحاق علیہ السلام کے نام کی بجائے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام زیادہ مشہور ہوا، اور آپ کا بھی لقب زیادہ مشہور ہوا کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ بنی اسرائیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو جہاں بھی قرآن پاک میں بنی اسرائیل آتا ہے تو آپ کو کلک ہونا چاہیے کہ یہ کون مراد ہے۔ بنی اسرائیل میں جیسا کہ میں نے پڑھ کے سنایا آپ کو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 4000 انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث ہوئے جو شریعت موسیٰ کی تعلیم دیتے تھے۔ تو یہ سارے جو انبیاء کرام مبعوث ہوئے وہ صرف بنی اسرائیل کی طرف ہوتے تھے مبعوث، مگر ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بعثت وہ بالکل عام ہے، وہ پوری خلق پوری مخلوق کی طرف آپ مبعوث ہوئے۔ تو یہ فرق آپ کو جب سمجھ آ جائے گا نا تو انشاءاللہ تعالی تفسیر کو پڑھنا آپ کے لیے سمجھنا کافی حد تک آسان رہے گا۔ تو یوں اپنے ذہن میں آپ نے بٹھا لینا ہے، سمجھ لینا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو ملک شام اور اس کے گرد و نواح میں تھی، مصر وغیرہ میں، تو یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی، اور مکہ اور عرب جو ہے وہ آباد ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، اور جو یمن ہے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے لوگ یہاں پر جو اور بیوی سے اولاد ہوئی، تو یہ لوگ یمن میں آباد ہوئے۔ تو بیسیکلی یہ جو تینوں ملکوں کے لوگ تھے یہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے اور یہ پیاری پیاری تعلیمات کو لوگوں تک پہنچاتے رہنے کی سعادت عطا فرمائے۔ 5 منٹ آج اوپر ہو گئے، بلکہ 7 منٹ اوپر ہو گئے، مگر یہ فائدہ سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تعالی قبول فرمائے، آمین۔